اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، ذی الحج کا مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان ایام میں جو بڑے فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان ایام میں سے وہ ایام جو یوم النحر ہے اور جو ایام تشریق ہیں، جو قربانی کے ایام ہیں، قربانی سے متعلق احکام و مسائل اور وہ کچھ غلط فہمیاں، پیچیدگیاں جو عام طور پہ لوگ پوچھتے ہیں اور اس میں پریشان رہتے ہیں، ان کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ جو ایام ہیں ان کی فضیلت عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں جن کا آغاز ہو چکا ہے، ان کی فضیلت بہت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، وہ قسم کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، اور ان 10 راتوں میں یہ جو 10 راتیں ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، یہ راتیں اور یہ ایام یہ ذی الحجہ کے ہیں، اس سے مراد ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے 10 راتوں کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جن میں جتنی مرکزی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی بڑی عبادات کیا ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے اور حج ہے۔ یہی 4 بڑی عبادات ہیں جن کو اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو باقی دنیا یعنی سال کے جتنے بھی ایام ہیں، کوئی بھی دن ہیں، ان میں یہ چاروں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو حج کے ایام ہیں وہ خاص ہیں، وہ ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ صرف انہی 10 دنوں کے اندر آ سکتے ہیں، ان سے باہر نہیں آتے، کسی اور مہینے میں نہیں آ سکتے، کسی اور ایام میں نہیں آ سکتے۔ تو چونکہ وہ انہی ایام میں یہ ساری عبادات جمع ہوتی ہیں، تو اس لیے ان ایام کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے جتنے دن ہیں، دنیا میں جتنے دن ہیں، اور ان دنوں میں جو سب سے افضل ترین دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ وہ یہ 10 دن ہیں جو آج کل جاری ہیں، جو شروع ہو چکے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے،
ان میں کیے ہوئے اعمال اور اس کے مقابلے میں کسی بھی دن کے کیے ہوئے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام کے کیے ہوئے اعمال زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاد کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص ان ایام سے ہٹ کے وہ جہاد کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کرنا بھی دیگر ایام میں ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کی نسبت سے زیادہ افضل نہیں ہے، زیادہ محبوب نہیں ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال اور اپنی جان دونوں لے کے اللہ کی راہ میں نکلے، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، اور وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور اس کی جان بھی اللہ کی راہ میں چلی جائے، جب وہ اپنا دنیا وما فیہا اور اپنی جان سب اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، تو تب وہ یہ اس کا عمل ان ایام میں کیے ہوئے اعمال کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ دن کتنے فضیلت والے ہیں۔ لہٰذا یہ دن جا رہے ہیں، ان میں ہمیں جب ہم عبادات کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ محنت سے اور زیادہ توجہ سے عبادات کو بجا لانا ہے، اور ان عبادات میں سے نفلی عبادات ہیں، نفلی نمازیں ہیں۔ آپ نمازیں پڑھیے، کوئی شخص تہجد نہیں پڑھتا تو وہ تہجد کا آغاز کرے، کوئی اشراق نہیں پڑھتا تو وہ اشراق پڑھنا شروع کرے، اور وہ نفلی روزے رکھیں۔ ان ایام میں روزے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ سے ثابت ہیں۔ اگرچہ بعض احادیث ہیں جن میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو بہر صورت علماء نے جو عمومی یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور دو طرفہ جو احادیث ہیں ان کے سامنے رکھ کے یہی بات راجح ہے کہ اس میں روزے رکھنا سنت ہے اور بہتر ہے۔ ان میں روزے رکھنے چاہیے، ان میں نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، اس میں صدقات زیادہ کرنے چاہیے، اور یہ بہانے ہیں اور یہ موسم ہیں جو آتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، میرے اور آپ کے دن، یعنی ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہماری جوانی تھی یا ہمارا جو بچپن تھا وہ ابھی یہ کچھ دیر پہلے ہی کی تو بات ہے، اس کو کوئی بہت بڑا عرصہ تو نہیں گزرا۔ اسی طرح یہ جوانی بڑھاپے میں بدل جانے والی ہے اور اس میں دیر نہیں لگنے والی۔ یہ بڑھاپا اللہ کے پاس لے جانے والا ہے اور اس میں دیر نہیں لگتی۔ یہ ایام ہیں جنہیں ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہیا کیے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہیں، تو اس لیے انہیں غنیمت سمجھ کے اس سے جب زیادہ فائدہ مل رہا ہے تو وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور فائدہ اتنا ہے جس طرح کے احادیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا کے ایام میں سے سب سے بہترین ایام ہیں، اور ان دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں ان کی نسبت ان میں کیے ہوئے اعمال زیادہ محبوب ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ شاید کہیں رمضان بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ یعنی اس قدر اہمیت ہے ان ایام کی، یوں لگتا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بھی شاید پیچھے رہ گیا ہے۔ تو بہر صورت ان ایام کی اپنی فضیلت ہے، ان ایام کی اپنی فضیلت ہے، اور علماء نے ان ایام میں اور رمضان کے آخری عشرے میں تطبیق دینے کی کوشش بھی کی کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ اب وہاں جو ہے وہاں لیلۃ القدر ہے، وہاں تراویح ہے، وہاں رات کا قیام ہے، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو بہر صورت علماء نے یہ ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے اس پر غور کیا کہ فضیلت کہیں رمضان سے زیادہ ان ایام کی تو نہیں ہے، اور پھر تطبیق کی یہ صورت نکالی کہ اس کے دن اور اس کی راتیں زیادہ افضل ہیں اور اس کے دن زیادہ افضل ہیں۔ تو بہر صورت یہ بات طے ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ افضل دن ہیں، اور ان میں کیے ہوئے اعمال عام دنوں میں کیے ہوئے اعمال کی نسبت سے زیادہ افضل ہیں۔ تو لہٰذا
ایک تو پیغام آج کی بات میں یہ ہے کہ ہمیں ان ایام کو دیگر ایام کی طرح نہیں گزارنا ہے، ان ایام کو ہمیں خاص ایام کے طور پہ گزارنا ہے، جس طرح ہم رمضان کے آغاز میں ایک خاص تیاری کے ساتھ اور ایک خاص ذہن کے ساتھ اور ایک توجہ کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ رمضان کا آغاز کرتے ہیں اور رمضان کو گزارتے ہیں، اسی طرح یہ ایام اس اہمیت کے حامل ہیں کہ انہیں بھی اسی تیاری کے ساتھ اور اسی توجہ کے ساتھ گزارا جائے۔ پھر ان ایام میں جب روزے رکھے جا سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے، ان میں نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، ان میں صدقات اللہ کی راہ میں دینے چاہیے، اور اسی طرح ان ایام میں سے جو کرنے کے کام ہیں اور جو کرنے کی عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ ذکر و اذکار کثرت سے کیا جائے، اور ذکر و اذکار میں سے اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، تحمید ہے، تمجید ہے، اور اس میں تکبیرات کہیے۔ اور جب ذی الحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو آغاز سے ہی تکبیرات کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ان ایام میں تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے۔ ان ایام کے آغاز سے ایک وہ مسئلہ جس کا تعلق قربانی کے جانور کے ساتھ ہے اور قربانی کے ساتھ ہے، وہ چونکہ ان ایام کے شروع ہونے سے اس کا تعلق ہے تو میں اس کا ذکر پہلے کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کا جانور ہے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ شخص اپنے بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے، بال اور ناخن نہ کاٹے عشرہ ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد، یعنی یہ پہلے کاٹ لینے چاہیے۔ تو یہ ایک عمل ایسا ہے اور ایک شرط ایسی ہے اور ایک سنت ایسی ہے کہ جس کا لحاظ کیا جانا ضروری ہے۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بال نہ تراشے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے، اب یہ سوال ہے، سنت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ نہ کاٹے جائیں۔ اگر کوئی شخص کاٹ لیتا ہے، بھول کے کاٹ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے وہ جو قربانی کرے گا اور قربانی میں جانور اللہ کی راہ میں پیش کرنے جا رہا ہے اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی یا قربانی ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص اگر جان بوجھ کر بھی کاٹ لیتا ہے تو اسے بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لہٰذا اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے اور اس کا براہ راست قربانی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو قربانی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، وہ آپ نے سن رکھا ہے۔ میں صرف ایک یاد دہانی اور ایک وہ بات جو آہستہ آہستہ مسلمان بھولتے جاتے ہیں، وہ اس کی تذکیر چاہتا ہوں، اسے یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اس قربانی کا مقصد اللہ کی رضامندی اور اللہ کی قربت کا حصول ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جو ہم قربانی کرتے، جو تم قربانی کرتے ہو، اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو ہمارے پاس ہے، اس کا گوشت ہمیں ہی لوٹا دیا جاتا ہے، وہ ہمارے ہی پاس ہے، اس کو ہم ہی استعمال میں لاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں میں بانٹ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں تک پہنچا دیتے ہیں، رشتہ داروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کو یہ نہیں پہنچتا، اللہ کو یہ پہنچتا ہے کہ تم نے کس نیت اور کس اخلاص سے اس کو ذبح کیا ہے۔ اللہ کو تقوی
تمہارا اخلاص، تمہاری نیت، اللہ کے ہاں اس چیز کا اعتبار ہے۔ اور میں بھائیوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ جب قربانی کی نیت کریں، جب قربانی کی نیت کریں، جانور چھوٹا ہے یا جانور بڑا ہے، جانور آپ نے الگ سے لیا ہوا ہے یا آپ نے حصہ ڈالا ہے، ہر دو صورتوں میں جب نیت کریں تو نیت یہ ہے کہ یہ جانور میں اس لیے ذبح کر رہا ہوں یا اس لیے ذبح کرنے جا رہا ہوں کہ میں نے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں ہوں۔ اس میں دیگر چیزیں نہیں آنی چاہیے، اس میں یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ قربانی کریں گے تو ان کے بچے تو جانور سے کھیلیں گے، ان کے گھر میں تو گوشت موجود ہوگا، میرے بچے لوگوں کی طرف دیکھیں گے۔ اپنے بچوں کی محرومی کو دور کرنے کے لیے کہ میرے بچے کیا محسوس کریں گے، یہ مقصد نہیں ہے۔ قربانی اس لیے نہیں ہوتی، اور قربانی اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ میں اپنی فیملی میں، میں اپنے دوست احباب میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، اگر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ میرے بارے میں جو ایک تاثر ہے کہ میں کھاتا پیتا آدمی ہوں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، احباب میں، وہ کیا سمجھیں گے کہ میں بڑا پسا ہوا آدمی ہوں، میرے میں اتنی صلاحیت نہیں رہی۔ اور اس لیے قربانی ہم نے نہیں کرنی کہ ہم قربانی کے جانور زیادہ کریں اور زیادہ خریدیں اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے کوئی شخص ایک بکری لے کے آتا اور وہ اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، اور فرمانے لگے کہ پھر ہونا یہ شروع ہوا کہ لوگ فخر و تکبر کرنے لگے، ایک دوسرے پر بازی لے جانے لگے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے قربانیوں میں، اور مقابلہ نیک نیتی سے نہیں، مقابلہ اس غرض سے کہ میں تم سے اعلیٰ ہوں، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میں تم سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا کہ آج کے حالات تم دیکھ رہے ہو۔ یہ بات حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمائی، اور آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اس قربانی کے جانور کو جس پر میرا اور آپ کا مال لگتا ہے، اس کو ذبح کرنے کے مقاصد میں سے اللہ کی رضامندی جو مقصد اصلی ہے، لگتا یوں ہے کہ وہ مقصد ثانوی بن چکا ہے۔ اور یہ سب کی بات نہیں ہے، یہ مت سمجھیں، یہ وہ بات ہے جن لوگوں میں ہے، اور اللہ کے بہت بڑی تعداد میں وہ بندے ہیں جو اس جانور کو صرف اس غرض سے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کر رہے ہیں اور نیکی کی تلاش میں ہیں اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں ہیں۔ تو بات کہنے کی صرف یہ ہے، یہ آغاز ہے قربانی کا جانور خریدنے میں کہ اس وقت میری اور آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اور اس میں پھر جو لوگ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنا مال رکھتے ہیں کہ انہیں قربانی کرنی چاہیے تو انہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس طاقت موجود ہے قربانی کرنے کی، اور اس کے باوجود وہ شخص قربانی نہیں کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ شخص ہماری عیدگاہ میں نہ آئے
جس میں طاقت تھی اور اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ قربانی کی اگر صلاحیت ہے، اتنی اگر ہمت ہے تو قربانی کرنا چاہیے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں تو آج کا وہ معروف فلسفہ اور وہ بیانیہ جو ہر قربانی کے موقع پر سر اٹھاتا ہے، وہ شریعت کی روشنی میں سمجھ آ جاتا ہے۔ اور وہ فلسفہ اور بیانیہ کیا ہے کہ آپ 30-40 ہزار 50-60 ہزار کی قربانی کرنے جا رہے ہیں، آپ نہ کریں، آپ یہ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹ دیتے؟ کسی غریب کی بیٹی کی اس سے شادی ہو سکتی ہے، کسی گھر میں کسی کا کاروبار چل سکتا ہے، کسی کو روزگار مل سکتا ہے، کسی کا چولہا جل سکتا ہے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں اسلام کی تعلیمات اپنے غریب بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بارے میں اور اس کی مدد کرنے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ بے شمار احادیث، اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد کہ غریب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور زکوٰۃ کا فلسفہ کہ امراء سے لو غرباء کو دے دو۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، اسلام کی اس پوری تعلیمات کے باوجود، اس خاص موقع پہ یا جب حج کے ایام آتے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں، اس وقت جب وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہم اپنا کیلکولیٹر نکالتے ہیں اور ہم بتاتے ہیں کہ ٹوٹل اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ جانور ذبح ہوئے، اور ایک جانور کی اگر اتنی قیمت ہو تو یہ اتنے ارب روپے بنتے ہیں، اور اتنے ارب روپے اگر ہوں تو اتنے غریب لوگوں کا گھر چل سکتا ہے، اتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، اتنے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بیانیہ درست نہیں ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے درست نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس صلاحیت موجود ہے وہ قربانی الگ سے کرے، اور اس غریب کے ساتھ کھڑا ہونا تو قربانی کے وقت پر نہیں ہے، پورا سال اس کے ساتھ کھڑا ہو، اپنے ہمسائے کا پورا سال خیال رکھے۔ یتیم بچے ہیں تو اپنے بچوں کی طرح ان کا خیال کرے۔ یہ تو پورے سال کی بات ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں نیکی کے موقع پر ہی کیوں یہ بیانیہ اور اس طرح کی باتیں کرنا آتی ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں ہم ان پہ بات ہی نہیں کرتے۔ آپ کیلکولیشن کر لیں، جتنی منشیات ہیں آپ کی اس ریاست میں جو روز استعمال میں آتی ہیں، جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا سراسر نقصان ہے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبارات سے، عقل کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، عقل کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، اس کی کیلکولیشن نہیں ہوتی کہ روز کتنی شراب پی جاتی ہے، کتنی سگریٹ نوشی ہوتی ہے، اگر یہ روز نہ کی جائے تو کتنے پیسے بچتے ہیں، اور اگر ایک دن میں کتنے بچتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنے بچتے ہیں، اور اگر یہ اربوں میں پہنچ جائیں تو کیا ان سے بچیاں شادی کروانے سے انکار کر دیتی ہیں کہ یہ پیسے ہم نہیں لیں گی؟ ان سے غرباء اپنا روزگار چلانے سے انکار کرتے ہیں کہ ہم اپنے روزگار کے لیے یہ پیسے نہیں لیں گے۔ جن گھروں میں 3 گاڑیاں ہیں وہ 2 کیوں نہیں بیچتے؟ جن کے 6 پلاٹس ہیں وہ ایک پلاٹ پہ کیوں گزارا نہیں کرتے؟ 5 پلاٹ کیوں نہیں بیچتے؟ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ بیچ دیں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ مکس اپ کرنا، اس کو گڈ مڈ کر دینا، اور لوگوں میں ایک نیکی اور ایک سنت اس کی اہمیت کو یوں کر کے کم کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ اگر نہ کریں تو فلاں کر لیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے دیگر بہت سارے ذرائع موجود ہیں جن کو ہم اختیار نہیں کرتے، اور وہ ذرائع ایسے ہیں کہ قربانی کے مقابلے میں اور حج کرنے کے مقابلے میں ان کی اہمیت بہت تھوڑی ہے۔ یعنی ایک طرف قربانی کو چھوڑنا اور حج کرنے کو چھوڑنا، اور دوسری طرف انہیں چھوڑ دینا،
ان کا تقابل ہی کوئی نہیں ہے، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں چھوڑتے، اس کے بارے میں یہ بیانیہ نہیں آتا۔ اور یہاں لوگ باقاعدہ، اور بعض لوگ تو نیک نیتی سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ کریں غریب کے کام آ جائیں، نیت اچھی ہے، تو بات یہ ہے کہ غریب کے کام آنا چاہیے اور وہ سال بھر آنا چاہیے، اور اس کے لیے اس منبر سے اور دیگر مساجد سے اور دیگر جو علماء ہیں اور طلاب ہیں وہ آپ کے سامنے اسلام کی وہ تعلیمات اور وہ احادیث آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہ ایک غریب، ایک نادار اور ایک پریشان آدمی کے ساتھ کیسے کھڑا ہوا جائے۔ تو کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ بیانیہ سامنے لانا یہ درست نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ میں اس لیے بھی میں نے اس بات پہ زیادہ زور دے دیا کہ جو قربانی کے اس کے جانور کے مسائل ہیں یا اس کے ذبح کرنے کے مسائل ہیں یا قربانی کی گوشت کے تقسیم کے مسائل ہیں کہ اس کو کتنا ذخیرہ کیا جائے، کتنا دے دیا جائے، غیر مسلم کو اس کا گوشت دے دیا جائے کہ نہ دے دیا جائے، اگلا جمعہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ قربانی سے ایک دن پہلے کا ہے، تو انشاءاللہ وہ جمعہ چونکہ موجود ہے تو وہ بات ہم وہاں کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے چونکہ وقت ختم ہو گیا، ایک اور بات میں کر دیتا ہوں۔ ایک یہ مسئلہ بڑا عام ہے، ایک مسئلہ یہ عام طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی کر لیں کہ نہ کریں، بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ دیکھیں اس پہ اس وقت یہ مسئلہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس پر دونوں طرف علماء کی آراء موجود ہیں اور دونوں اپنے اپنے طور پہ اس کے دلائل رکھتے ہیں۔ ایک طرف کے جو علماء ہیں ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں بہیمۃ الانعام کا جو ذکر کیا ہے وہ 4 طرح کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ 4 طرح کے ہیں، اس میں بھینس نہیں آتی، لہٰذا ہمیں جن 4 جانوروں کا ذکر ہے وہی 4 جانور کرنے چاہیے۔ دوسری طرف کے علماء کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو زکوٰۃ کا کہتے ہیں، یہ بڑے دلائل کی بات کر رہا ہوں، جب ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو تب جن کے پاس بھینسیں ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہی تمہاری بھینسوں کی زکوٰۃ ہے، تم اپنے بھینسوں کی زکوٰۃ دینا چاہو تو اس کا نصاب وہ ہوگا جو گائے کا نصاب ہے، تو تب جب ہم بھینس کو گائے پر قیاس کر لیتے ہیں تو قربانی کے موقع پر کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ تو میں جو آپ کے سامنے جو میری رائے ہے اور جو میری طرح کے طلاب اور مختلف علماء کی رائے ہے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ رائے احتیاط کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس گائے میسر ہے اور گائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور وہ آج میسر بھی ہے، تو اس ثابت شدہ چیز کو اور میسر چیز کو چھوڑ کر ہم بھینس کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ یا تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے ذبح ہوئی، بھینس وہاں تھی نہیں، یہ نسل نہیں تھی، گائے ذبح ہوئی، آج گائے ناپید ہے، موجود نہیں ہے، شارٹیج ہو گئی، تو کیا ہم بھینس کی طرف چلے جائیں؟ سوال اٹھتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ گائے میسر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو احتیاط اس میں ہے کہ ہم گائے ہی ذبح کریں۔ ہم ایسی چیز میں جو 100% یقینی ہے اس کو چھوڑ کر جس میں شک کا شائبہ موجود ہے اس کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت لذیذ ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ گوشت کے لذیذ اور لذت والے جانور کو کرنے کا نام تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں جانور کے کیے جانے کا نام ہے اور اللہ کی قربت اور رضامندی کے حصول کا نام ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں احوط اور احتیاط والا پہلو یہ ہے کہ جو چیز میسر ہے اور جس میں جو یقینی ہے، جو ثابت شدہ ہے، جس میں شک نہیں ہے، ہمیں وہ جانور کرنا چاہیے، اس جانور کی طرف جانے سے گریز کرنا چاہیے جس میں شک موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے جانور جو ہم اپنے مال میں سے مال نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کو نیک نیتی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی گزارش کر دوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرض لے کے تو قربان بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قرض کو بعد میں لوٹا سکتے ہیں تو قرض اٹھا کے قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی ویسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قربانی کو اس کے مقصد اور اس کی روح کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے جو ہم اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔